اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سمجھیں گے 337 سے لے کے 338 پاکستان پینل کوڈ 1860۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل بزدار لا فرم کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ہم نے ٹاپک پی پی سی کا سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے لا کے نئے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لا گیٹ کلیئر کرنا ہے، اور لا گیٹ پی پی سی کے بیر ایکٹ سے کلیئر ہوتا ہے، تو ان کی کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ آج ہم سب سے پہلا ٹاپک ہے 337 یہ بات کرتا ہے عرش فار ہیئر۔ عرش فار ہیئر یہ ہے، اگر کوئی انسان آپ کے سر کے بال، آپ کی داڑھی کے بال، آپ کے مونچھوں کے بال، آپ کے آئی بروز، آپ کے آئی لیشز جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، تو پھر اس کو پنشمنٹ میں عرش ادا کرنا پڑے گا، اور عرش کی جو ویلیو ہوگی وہ کمپلیٹ ویلیو آف دیت کے برابر ہوگی، یعنی 30,530 گرام چاندی اس کو جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ عدالت اس کو 3 سال تک کی امپریزمنٹ بھی دے سکتی ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ایک آئی برو کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، آئی برو پیئرز میں ہوتے ہیں، تو پھر اس کو ہاف دیت کی ویلیو ایز اے عرش دینی پڑے گی۔ اس طریقے سے آئی لیشز ہیں، یہ 4 کی تعداد میں ہوتے ہیں، اگر کسی نے آپ کے ایک آئی لیشز کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے تو پھر اس کو 1/4 آف دیت ادا کرنی پڑے گی۔ ایک اور چیز بھی ہے، یہاں پر لوگ ملازمین کو یہاں پر جب ظلم کرتے ہیں تو وہ فورسفلی، یا جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ فورسفلی آپ کے جسم کے حصے کے بال جو ہے وہ جڑ سے نہیں اکھاڑتے، وہ موند دیتے ہیں، اس طرح سے موند دیتے ہیں، کینچی سے موند دیتے ہیں۔ اگر اس طرح سے کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر اس کیس میں دمن لگے گا اس کے اوپر، اور اس کے علاوہ اس کو 1 سے لے کے 1 سال تک کی امپریزمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگلا سیکشن ہے ہمارا 337 یہ بات کرتا ہے مرجر آف عرش۔ اب آپ کو یوز بتاتے چلیں کہ اگر ایک انسان نے کسی بندے کو 2 یا 3 ہلٹ کیے ہیں، فار ایگزامپل ایک انسان نے ایک بندے کی انگلی توڑ دی ہے، پھر اس کے بعد اس نے اس کا دانت توڑ دیا ہے، تو یہ 2 ہلٹ ہو گئے، تو اس کو انگلی کا بھی ہلٹ جو عرش ہے وہ دینا پڑے گا، اور جو دانت ٹوٹا ہے اس کا بھی عرش دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اس آرگن ایک ہی ہے اور اس کے آرگن کے 2-3 پارٹ ہیں اور مختلف پارٹس پہ اس نے ہلٹ کیا ہے، تو پھر اس کو ایک ہی آرگن کا عرش دینا پڑے گا۔ اب آپ کو اس کی اگزامپل دیتے ہیں۔ ہاتھ ہے ہمارا ہاتھ، یہ ہاتھ جو ہے یہ ایک ہی آرگن ہے۔ اب اس کے اندر ایک انسان نے، اگر افینڈر نے کسی انسان کے انگلی توڑ دی ہے، انگلی کے بعد کلائی سے جو ہاتھ ہے وہ توڑ دیا ہے، تو اس کو انگلی کا اور جو کلائی توڑی ہے علیحدہ علیحدہ عرش نہیں دینا پڑے گا، اس کو ایک ہی عرش پے کرنا پڑے گا جو کہ مکمل ہاتھ کا ہوگا۔ اور ایک اور چیز یہاں قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر افینڈر بندے کو 4-5-6 وار کرتا ہے، اور وہ 4-5-6 وار ایک ہی جگہ پہ کرنے سے ایک بڑا زخم ہو جاتا ہے، اور وہ سارا زخم جو ہے وہ ایک ہی نظر آتا ہے، اس وجہ سے اس کا بھی عرش سیم ہوگا۔ ایک اور چیز، اگر ایک انسان نے کسی کو ہلٹ کیا ہے اور ہلٹ کرنے کے بعد زخم ٹھیک ہونے سے پہلے وہ بندہ مر جاتا ہے، تو اس پہ قتل عمد بھی لاگو ہو جائے گی، اور قتل عمد کے اندر اس کو اگر دیت لگتی ہے تو جو اس نے پہلے ہلٹ کیا تھا، ہلٹ کا جو عرش ہے وہ اس دیت میں مرج ہو جائے گا۔ اگلا سیکشن ہے ہمارا 337 یہ بات کرتا ہے جو ہمارا عرش ہے اس کی پیمنٹ آف عرش کیسے ہوگی۔ پیمنٹ آف عرش جو ہے وہ لمسم ہوگی، پہلی چیز۔ دوسری بات، جس دن فائنل ججمنٹ آ جاتی ہے، فائنل ججمنٹ مطلب جب تمام اپیلز ختم ہو جاتی ہیں اور فائنل ججمنٹ آ جاتی ہے، فائنل ججمنٹ سے لے کر آگے 5 سال تک کی برابر لمس جو انسٹالمنٹ ہے وہ بنا دی جاتی ہیں، جس میں اس کو عرش ادا کرنا پڑتا ہے۔ ان کیس وہ عرش نہیں ادا کرتا درمیان کے اندر، تو پھر اس کو سمپل امپریزمنٹ ہو جائے گی، پھر وہ چھوٹ سکتا ہے آن بیل پہ، لیکن اس کو جو عرش اس پہ لاگو ہے اس کے برابر اماؤنٹ کی سیکیورٹی اس کو جمع کرانی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ پے رول پر بھی
چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز، اگر جو افینڈر ہے وہ عرش ادا کرنے سے پہلے مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے فوت ہونے کے بعد جو لیبلٹی ہے عرش کی، وہ اس کی جائیداد کو بیچ کے ادا کی جائے گی۔ اگلا سیکشن ہے ہمارا 337 وائی، یہ بات کرتا ہے ویلیو آف دمن۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دمن جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ ڈیٹرمائن کرتی ہے۔ اب کورٹ کیسے ڈیٹرمائن کرتی ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ جو زخم یا جو ہرٹ اس بندے کو لگا ہے، جو افینڈر نے دیا ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر ان لوگوں کا خرچ کیا آیا ہے۔ دوسری چیز وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر اس نے اس کو دل پہ ہرٹ کیا ہے تو کیا دل نے فنکشن کرنا کم تو نہیں کر دیا، یا اس نے اسے گردے پہ ہرٹ کیا ہے تو کیا اس کی پاور کم تو نہیں ہوگی اس آرگن کے کام کرنے کی، یا وہ ڈس فنکشننگ تو نہیں ہو گیا، یہ بھی دیکھتی ہے۔ دوسری چیز وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کو اگر ہرٹ ہوا ہے، ہرٹ کے بعد یہ اگر 20 دن بستر پہ پڑا رہ گیا، اس کے گھر کا چولہا نہیں جلا، اس کے گھر روزی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو جو اس کا وہ نقصان ہوا ہے اس کو بھی کنسیڈر کرتی ہے۔ اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد جو کورٹ ہے وہ دمن کی ویلیو ڈیٹرمائن کرتی ہے۔ اور دمن کی پیمنٹ کیسے ہوگی؟ وہ یا تو لمسم ہوگی، یا پھر فائنل ججمنٹ کے بعد 5 سال تک کی انسٹالمنٹ بنا دی جاتی ہیں۔ اگر وہ انسٹالمنٹ کو پے نہیں کرتا، اس کو سمپل امپریزمنٹ مل جاتی ہے، اور سمپل امپریزمنٹ کے بعد ان کیس کہ اگر وہ چھوٹنا چاہے تو وہ اس دمن کے برابر سیکیورٹی ڈپازٹ کروائے گا، پھر اس کی ضمانت ہو جائے گی، یا پھر اس کو پے رول پر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگلا ہے ہمارا 337 زیڈ، پیمنٹ آف عرش آر دمن۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ پیمنٹ وکٹم کو ہوگی۔ اگر وکٹم فوت ہو جاتا ہے ان کیس کسی وجہ سے، تو پھر اس کے جو ہائرز، اس کے جو وارث ہیں، اس میں برابر شیئر تقسیم کیا جائے گا۔ اگلا ہمارا سیکشن ہے جو بہت اہم ہے 338 اسقاط حمل۔ اسقاط حمل عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک عورت ہے، اس کی پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے وہ مکمل نہیں ہوا، اس کے خد و خال نہیں بنے، اس کا چہرہ نہیں بنا، اس کا منہ نہیں بنا، اس کے ہاتھ نہیں بنے، اس سے پہلے اس کو مس کیری کیا جاتا ہے۔ مس کیری اس وجہ سے نہیں کیا جاتا کہ بھی اس خاتون کی زندگی کو خطرہ ہے اور اس کو مس کیری کر دیں، یا پھر اس کے علاج کے لیے مس کیری، ڈیورنگ علاج اس کو مس کیری کیا جاتا ہے، بلکہ جان بوجھ کے مس کیری کیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ اسقاط حمل کے اندر 338 میں وہ اس کے جرمدار ہوں گے۔ اگر وہ خاتون جو بچہ جنم دے رہی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے تو وہ اس سیکشن کے تحت وہ بھی جرمدار ہوگی۔ 338 کے اندر اس کی پنشمنٹ دی گئی ہے اسقاط حمل کی۔ اسقاط حمل کی پنشمنٹ یہ ہے کہ اگر وہ خاتون شامل نہیں ہے، اس کی کنسنٹ شامل نہیں ہے، تو اس کو 3 سال تک کی امپریزمنٹ دی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، اگر وہ خاتون شامل ہے تو پھر اس کو 10 سال تک کی امپریزمنٹ ایز اے تعزیر دی جا سکتی ہے۔ ایک اور اس میں بھی پروویژن دی گئی ہے، اگر ڈیورنگ اسقاط حمل اس خاتون کو کوئی ہرٹ لگ جاتا ہے یا وہ خاتون فوت ہو جاتی ہے، تو اس ہرٹ کی اور اس ڈیتھ کی بھی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی اس کو دی جائے گی افینڈر کو۔ 338 بی یہ بات کرتا ہے اسقاط جینین۔ اسقاط جینین یہ ہے کہ بھی جو خاتون کے جو کیوٹی ہے اس کے اندر جو بچہ ہے اس کے خد و خال بننا شروع ہو گئے ہیں، اس کا سر، اس کا منہ، اس کا بازو، اس کا ہاتھ، اور اس کے بعد اس کو مس کیری کیا جاتا ہے۔ تو اور مس کیری علاج کے لیے نہیں کیا جاتا، نہ اس کی زندگی بچانے کے لیے، بس جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، تو وہ پھر اسقاط جینین کے اندر جرمدار ہوگی۔ اور اگر خاتون اس میں انوالو ہے تو خاتون بھی اس سیکشن کے اندر اس میں انوالو ہوگی۔ 338 سی کے اندر اس کی پنشمنٹ دی گئی ہے۔ پنشمنٹ یہ ہے کہ ان کیس اگر وہ بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو 3 سال تک کی امپریزمنٹ ہوگی، اور اس کو 1/20 حصہ جو ہے وہ دیت کا وہ ادا کرنا پڑے گا ایز اے عرش۔
اور اگر وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ اس کسی ہالٹ کی وجہ سے وہ یا اس کسی جو پیچھے جو انہوں نے اسقاط جنین کیا تھا اس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، پھر ان کو فل اماؤنٹ آف دیت ادا کرنی پڑے گی۔ ان کیس اگر دیت نہیں ہوتی تو کورٹ اس کو دیت لاگو نہیں کرتی تو کورٹ ان کو تعزیر میں 7 سال تک کی امپریزمنٹ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیورنگ اسقاط جنین کوئی ہالٹ یا کوئی ڈیتھ واقع ہوتی ہے اس خاتون کی، وہ افینڈر کو اس کی سزا بھی علیحدہ دی جائے گی۔ 338 ڈی یہ بات کرتا ہے کہ جتنے بھی قصاص اور تعزیر کے اندر ڈیتھ کی جو سزا دی جاتی ہے سیشن کورٹ کے اندر، تو وہ جب تک ہائی کورٹ سے کنفرم نہیں ہوگی 338 ڈی کے ذریعے، تب تک اس کو وہ پنشمنٹ نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد کرتے ہیں 338 ای۔ یہ کیا ہے؟ 338 ای جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام آفینسز جو اس چیپٹر 16 میں دیے گئے ہیں وہ ویو بھی ہو سکتے ہیں، وہ کمپاؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ 345 سیکشن جو ہے سی آر پی سی کا، اس کے اندر سٹیجز دی گئی ہیں کہ کون سی عدالت ویو کر سکتی ہے یا کمپاؤنڈ کر سکتی ہے، کس لیول پہ کمپاؤنڈ ہوگا یا ویو ہوگا یا کب ہوگا۔ اور اس میں 309 اور 310 جو سیکشنز ہیں پی پی سی کے، اس کی پروویژنز کو مد نظر رکھا جائے گا اور اس کے بعد اس کو وہ ویو یا کمپاؤنڈ کیا جائے گا۔ ایک اور چیز بھی اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ اگر 310 کے اندر ہم کمپاؤنڈ کرتے ہیں کسی کو، تو وہ عدالت جس کے اندر ٹرائل چل رہا ہے تو ڈیورنگ اس ٹرائل کے اندر بھی اس کے جو فیکٹس اینڈ فگر لکھے جاتے ہیں اس میں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر قصاص لاگو ہو گیا ہے تو قصاص کے اندر بھی پھر کمپاؤنڈ کرتے ہیں تو وہ پھر اپیلنٹ کورٹ بھی کر سکتی ہے۔ 338 ایف یہ انٹرپریٹیشن کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی قانون جو ہے کسی پی پی سی کے کسی قانون کے اندر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ اس کے اندر سزا نہیں دی گئی یا کوئی جو ریمیڈی ہے جو حل ہے وہ نہیں مل رہا، تو پھر قرآن اور سنت کی انٹرپریٹیشن سے اس افینڈر کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔